آج بہت وقت نہیں لیں گے, چھوٹی سی تھوڑی دیر کے لیے تعلیم کر لیں گے, لیکن دھیان توجہ سے انشاءاللہ ہم سن لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ روزانہ صبح کو دو فرشتے حق تعالیٰ شانوں سے دعا کرتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے, اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما. دوسرا عرض کرتا ہے, اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر. اور تجربے میں بھی اکثر یہی آیا ہے کہ جو حضرت سخاوت کرتے ہیں اللہ جل شانہ کے دربار سے فتوحات کا دروازہ ان کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. اور جو لوگ کنجوسی سے جوڑ کر رکھتے ہیں, بےگو کری نے راکھے, اکثر کوئی سماوی آفت, بیماری, مقدمہ, چوری وغیرہ ایسی چیز پیش آ جاتی ہے جس سے برسوں کی کمائی دنوں میں ضائع ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کے دوسرے نیک اعمال کی برکت سے اور اس کی نیک نیتی سے اس پر کوئی ایسا خرچ نہیں پڑتا تو نالائق اولاد باپ کی محنت کو جو اس کی عمر بھر کی کمائی تھی مہینے میں برباد کر دیتی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں, مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب خرچ کیا کر اور گن گن کر مت رکھ کہ اللہ جل شانہ تجھے بھی گن گن کر عطا کرے گا, اور جمع کر کے مت رکھ کہ اللہ جل شانہ تجھ سے بھی جمع کر کے رکھنے لگے گا. عطا کر جتنا تجھ سے ہو سکے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. ان کے پاس ایک ڈیڑھی کھجوروں کی رکھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آئندہ کی ضرورت کے لیے رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کا دھواں جہنم کی آگ میں دیکھو؟ بلال, خوب خرچ کرو اور عرش کے مالک سے کمی کا خوف نہ کرو. یہاں ضرورت کے درجے میں بھی آئندہ کے لیے ذخیرہ رکھنے پر عتاب ہے اور جہنم کا دھواں دیکھنے کی وعید ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان یہی چیز تھی, اس لیے کہ یہ ان عالی مرتبہ لوگوں میں ہے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہ فرما سکتے تھے کہ ان کو کل کا فکر ہو. عالی مقام لوگوں کا درجہ یہ کیا ہے, فطرت کیا ہے, وہ کل کے لیے جمع نہیں رکھتے, وہ اللہ کے راہ میں سب خرچ کر دیتے ہیں. یہ عالی مقام لوگوں کی فطرت ہے, ان کی عادت ہے, جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہ فرما سکتے تھے کہ ان کو کل کا فکر ہو اور ان کو اپنے مالک پر اس کا پورا وثوق نہ ہو کہ جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. ہر شخص کی ایک شان اور اس کا ایک مرتبہ ہوا کرتا ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین مشہور مقولہ ہے کہ عامی نیک لوگوں کے لیے جو چیزیں نیکیاں ہیں مقرب لوگوں کی شان میں وہ بھی کوتاہیاں شمار ہو جاتی ہے. بہت سے واقعات اس کی نظیر ہے. بہرحال مال رکھنے کے واسطے ہرگز نہیں ہے, جمع کرنے کی چیز بالکل نہیں ہے. یہ صرف خرچ کرنے کے واسطے پیدا ہوا ہے. اپنی ذات پر کم سے کم اور دوسروں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا اس کا فائدہ ہے. لیکن یہ بات نہایت ہی اہم اور ضروری ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سارا مدار نیت ہی پر ہے. انما الاعمال بالنیات, مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا مدار نیت ہی پر ہے. جہاں نیک نیتی ہو, محض اللہ کے واسطے خرچ کرنا ہو, چاہے اپنے نفس پر ہو, چاہے اہل و عیال پر, چاہے اقربا پر, چاہے اغیار پر, وہ برکات و ثمرات لائے بغیر نہیں رہ سکتا. اور جہاں بدنیتی ہے, شہرت اور عزت مقصود ہو, نیک نامی اور دوسری اغراض مل گئی ہو, وہاں نیکی برباد, گناہ لازم ہو جاتا ہے, وہاں برکات کا سوال ہی نہیں رہتا. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہوا ہے. اقربا, دوستوں کے, رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یتیموں پر, مسکینوں پر, غریبوں پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.